الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما شاء اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار، بے شک بہت سے علماء، والرہبان اور عباد و زاہد، لیاکلون البتہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کے اموال کو بالباطل ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے. یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا ہے اور ان کے مشائخ اور عابدوں کو یہ رہبان کہا جاتا ہے. تو ان کا حال یہی تھا کہ لوگوں سے ناجائز طریقے سے مال کھاتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک بہت سے احبار اور رہبان البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے اموال کو ناحق طریقے سے اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے. اور وہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، آپ ان کو خبر دیجئے دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا، جس دن خوب گرم کیا جائے گا ان کو، یعنی ان اموال کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوى بہا، پھر ان کے ذریعے سے داغا جائے گا، جباہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم ان کی پشتوں کو. ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا پس تم چکھو، ما کنتم تکنزون جو تم جمع کیا کرتے تھے اس کا عذاب آج چکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مال کے ضروری حقوق ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے. مثلا زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، صدقہ فطر نہیں دیتے، اور اگر کفارہ فدیہ ان کے ذمہ لازم ہو رہا ہے اس کو پورا ادا نہیں کرتے، تو جو مال کا حق ادا نہیں کر رہے ان کے لیے وعید ہے کہ ان کے مال کو آگ پہ گرم کر کے پھر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ رکوع میں امام جب ہو تو بعض لوگ جو دیر سے آتے ہیں جو نماز میں شریک نہیں ہوئے ہوتے، تو اگر وہ امام کو رکوع میں آ کے مل جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے بھی شرکت ہو جائے تو ان کو رکعت ملے گی۔ اگر امام اٹھ گیا اور وہ اس کے پیچھے رکوع میں گئے ہیں تو ان کو وہ رکعت نہیں ملی، ان کو بعد رکعت پڑھنی چاہیے۔ یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب امام کی حرکت نظر نہ آ رہی ہو اور امام جو ہے وہ تسمیع اٹھنے کے بعد کہہ رہا ہو۔ بہت سے ائمہ ایسے ہیں کہ جو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب جو مائک پہ آواز سن رہا ہے اس کا خیال جب تک آواز نہ آئی یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ رکوع سے اٹھ چکے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو ائمہ کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے ہی سر اٹھائیں فوراً جو ہے یہ کہا کریں۔ بہت سے لوگ امام کی حرکت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ دور ہوتے ہیں، یہ مسجد بڑی ہوتی ہے، تو اگر وہ آدمی یہ سوچ کر کہ میرے کان میں آواز جب آئی اس وقت تک تو میں سمجھتا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، لیکن امام صاحب اٹھ چکے تھے تو اس کو وہ رکعت نہیں ملی۔ ایک لمحہ کا بھی قیام ہو، ایک سبحان اللہ کی مقدار ہو جائے، مثلا کھڑے ہوئے اللہ اکبر، بس پھر چلے جائیں فوراً، ایک سبحان اللہ کی مقدار قیام ہو جائے بس وہ کافی ہے۔ ہاں وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، وہ قیام تو کرنا ہے۔ جی بسم اللہ اعوذ باللہ کچھ نہیں پڑھنی، سلام وغیرہ کچھ نہ پڑھیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ تو امام کے پیچھے ویسے ہی نہیں پڑھنی، اس لیے کہ تلاوت نہیں کرنی، جو تلاوت کرے گا وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا۔ تو امام کے پیچھے جب آپ آئیں گے اگر بالکل شروع سے بھی ہوں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے بغیر صرف سلام پڑھیں گے آپ سبحانک اللہم، پھر خاموش ہو جائیں گے۔ اور امام جو ہے وہ سبحانک اللہم بھی پڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب آپ جو ہے وہ ایسے وقت میں پہنچے کہ وہ وقت گزر چکا تھا ثنا کا، امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی تھی، تو آپ ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، بس اللہ اکبر کہہ کے خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں جو شرط ہوئی وہ امام کی حرکت کی ہوئی، آواز کے لیے۔ ہاں اصل اعتبار یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہاں آپ جب جاتے ہیں پہلے حرکت کرتے ہیں بعد میں آپ؟ میں حرکت کے ساتھ ساتھ کرتا ہوں۔ ہاں ہے میں آپ کو بات ہاں اس میں ہوتا ہے کہ جب کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو فطری طور پہ جب نظر پڑتی ہے تو آواز سے پہلے چلے جاتے ہیں، ہاں وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سجدے میں جانا ہے ہاں وہ بھی اس طرح ہو جاتا ہے۔ میں نے نوٹ یہ سبق ہمارا عبدالرحمان صاحب کے ساتھ ہے، عبدالرحمان صاحب جو ہے نا نیچے جا کے پھر میں نے اس میں ہاں کافی زیادہ فرق ہے فرق زیادہ ہے۔ آواز کا اور حرکت ہاں۔ کی آگے تک چلے حالانکہ جو یہ تکبیرات انتقالیہ کہلاتی ہیں، جو ہم تکبیر کہتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں تکبیرات انتقالیہ۔ جب انتقال شروع ہو، جیسی حرکت شروع ہو تکبیر کہنی چاہیے، انتقال ختم ہو تکبیر ختم ہونی چاہیے۔ یہ تکبیر کا جو ہے نا وہ طریقہ ہے، مسنون طریقہ۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کو کوئی عذر ہے، مثلا گھٹنے میں درد ہے، یہ کمر، اس کی حرکت آہستہ ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے کہ لوگ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائیں تکبیر دیر سے کہتے ہیں۔ اگر وہ شروع سے کہہ دیں گے تو امام سے پہلے لوگ سجدے میں پہنچ چکے ہیں، امام آہستہ آہستہ آ رہے ہوں گے، تو بس اوقات ائمہ یہ سوچ کر کہ میری حرکت کچھ کمزور ہوگی، پیچھے والے تیز نہ چلے جائیں، تو تکبیر دیر سے کہتے ہیں۔ تو اس لیے امام کی حرکت کو نہ دیکھیں، اس کی آواز سنیں کہ وہ تکبیر کس وقت کہہ رہے ہیں۔ میں نے یہ جو رکوع والی بات ہے یہ کبھی سنی ہے کہ جس طرح پیچھے ہے اور پھر آواز اگر جو آ رہا ہے شامل ہونے کے لیے اگر اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگ جائے رکوع کے لیے، امام بھی رکوع میں ہو، امام کی آواز اس کے بعد آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ آپ کا رکوع ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، اگر امام رکوع میں نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں لگے گا نا، ہاں زیادہ تو وہ تو باہر سے آ رہے ہیں اور اس کو خالی آواز سن کے آ رہے ہیں۔ اگر حقیقت کے اعتبار سے اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے ہیں اور انہوں نے سمع اللہ الحمدہ نہیں کہا تھا،
اور اس نے آواز نہیں سنی، یہ سمجھ کے کہ ابھی تک امام صاحب رکوع میں ہے، یہ آ جائے اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ بھی لے، پھر بھی اس کو رکوع نہیں ملا. ہاں، اور پھر وہ بالکل یا تو کوشش کر لیں کہ وقت پہ پہنچیں، اور یا پھر جس مسئلے میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کے امام کی حرکات سے واقف ہوں کہ وہ کس طرح تکبیر تسمیع کہہ رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ آپ کو مل جائے کہ آپ ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. ہاں وہ بھی کافی ہے. مثلا دیکھیں یہ امام صاحب ہے نا، یہ امام صاحب ہے، یہ مقتدی ہے، یہ رکوع میں ہے، یہ آ رہے ہیں چلتے ہوئے. اب یہ جب یہاں پہنچے صف میں کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ اکبر کہا، یہاں گئے اور امام صاحب اٹھے تو ان کو رکوع مل گیا. امام صاحب رکوع ہی میں ہے، یہ چلتے ہوئے آئے اور یہ ان کو آواز نہیں آئی، لیکن امام یہ اٹھ چکے تھے، یہاں تک بھی پہنچے تھے، یہ گئے رکوع میں اور انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے تو ان کو رکوع نہیں ملا، اس لیے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے ہیں. ان کی شرکت رکوع میں نہیں ہوئی امام کے ساتھ. سبحان اللہ جو نظیم ایک دفعہ جو کہہ دے، ایک سبحان اللہ بھی، ایک سبحان اللہ اتنی مقدار میں کسی کے امام کے ساتھ مل گئی تو اس کو وہ رکوع مل گیا.